بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سرزمین پاکستان کا ایک شہر ٹوبہ ٹیک سنگھ، یہ فیصل آباد ڈویژن کا ایک ضلع ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک زمانہ پہلے ایک عالم دین مولانا باقر حسین نقوی علی مقامہ مرحوم و مغفور نے جامعہ مہدویہ کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور وہ ایک زہد، تقوی، پرہیزگاری کی منزل پہ فائز تھے، اور انہوں نے انتہائی دینداری کا جو عملی مظاہرہ کیا وہ مال و متاع کے حریص نہیں تھے، اور انہوں نے تقریباً 10 کنال اراضی جو ہے اس کو وقف امام کے نام سے، امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کے نام انہوں نے ایک 10 کنال قطع اراضی جو ہے اس کو مختص کیا، بلکہ وقف امام کیا، اور وہاں پر جامع مہدویہ یعنی کہ امام محمد مہدی آخر الزمان حجت دورہ کے نام سے، چونکہ زمانے کی حجت اور زمانے کا جو امام ہوتا ہے اس کے نام انہوں نے اس مدرسے کا نام رکھا، اور آج بھی اس مدرسہ کے مین دروازے پر، اس کے بڑے دروازے پر اس کی جو سنگ بنیاد رکھنے کی جو تختی ہے وہ کندہ ہے کہ مدرسہ جامعہ مہدویہ جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والی جو ہستی ہے اس کا نام ہے علامہ سید باقر حسین نقوی علی مقامہ۔ پھر کچھ لوگوں نے جو وفاق المدارس شیعہ پاکستان سے وابستہ تھے، مولانا محمد عباس نقوی مرحوم و مغفور، ان کے ساتھ چونکہ ان کی قریبی عزیزداری تھی، اور انہوں نے مدرسے کو میں تو اب لفظ یرغمال کہوں گا، لیکن انہوں نے ان سے مدرسہ ہتھیا لیا، یعنی کہ مولانا باقر نقوی صاحب سے، مرحوم مغفور سے مولانا محمد عباس نقوی صاحب نے، چونکہ یہ جامعۃ المنصر لاہور حوزہ علمیہ سے وابستہ تھے اور اس کے سینئر استاد تھے، تو آپ نے اس مدرسے کی جو انتظام کی باغ ڈور ہے وہ سنبھالی۔ بعد ازاں جب ان کی رحلت ہوئی تو ان کے بیٹے مولانا علی رضا نقوی جو ہیں وہ اس مدرسے کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے، اور اس دوران وہاں پر ایک شخص جس کا نام بشیر عابدی ہے وہ وہاں پر پرنسپل کے طور پر بٹھا دیے گئے، اور اس مدرسے کا ایک حصہ زنانہ اور ایک حصہ مردانہ جو ہے وہ وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے لیے آنے جانے لگی۔ تو اس دوران مولانا بشیر عابدی جو اس جامعہ مہدویہ کے پرنسپل تھے، انہوں نے ایک بچی کے ساتھ، یہ بات بڑی شرمناک ہے، تکلیف دہ ہے، میرے قومی وقار کے مجروح ہونے اور قومی وقار کی تنزلی کا سبب ہے، لیکن میرا مذہب، میرا مکتب مجھے یہ ترغیب دیتا ہے کہ حق بیانی کو اپنا شعار بناؤ، برے کو برا کہو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ تو آج ہم ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ میرے ساتھ موجود ہیں مولانا باقر حسین نقوی علی مقامہ کے فرزند ارجمند معروف عالم دین علامہ مظہر عباس نقوی صاحب۔ آپ کا تعلق چونکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے، اور اہالیہ نے ٹوبہ ٹیک سنگھ نے اس مدرسے میں ہونے والی بدعنوانیوں اور ایسی سیاہ کاریوں کا نہ صرف نوٹس لیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ اس مدرسے کو مدرسہ ہی رہنا چاہیے۔ تو جب مولانا بشیر عابدی نے اس مدرسے میں ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی، اور نہ صرف جنسی زیادتی کی بلکہ اس کے بعد اس خاتون کو جان سے مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، پھر تھانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک تھانہ سٹی میں اس بابت ایک مقدمہ درج ہوا، اور اس میں مولانا بشیر عابدی پرنسپل جامعہ مہدویہ جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور پھر دوران تفتیش انہوں نے اعتراف جرم کیا
کہ ہاں میں نے اس خاتون کے ساتھ بدکاری بھی کی ہے، جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے اور اس کو جان سے بھی مارا ہے. یعنی کہ ایک زناکار اور ایک قاتل، سفاک قاتل، ایک انسانی زندگی کا ختم کرنے والا شخص جو ہے وہ ایک دینداروں کے روپ کو دھار کے وہ میرے مکتب اور میری قوم کی ذلت تضحیک کا سبب بنتا ہوا ہم نے دیکھا. آج میں صرف اور صرف میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں، میری مراد علامہ مظہر عباس نقوی آف ٹوبہ ٹیک سنگھ، یہ ان حالات کے پس منظر میں چھپے ہوئے جو حقائق ہیں اس سے آگاہی رکھتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ میں کچھ چبھتے ہوئے کچھ تلخ سوال ان کی ذات سے کروں کہ جو مولانا بشیر عابدی، مولانا علی رضا نقوی، مولانا محمد عباس نقوی کی ذات سے وابستہ ہیں. اور پھر یہاں تک بات نہیں رکتی. جب مولوی بشیر عابدی اس قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل میں چلے گئے اور وہ سزا یافتہ ہوئے اور آئین پاکستان کے تحت زنا اور قتل کے مقدمہ میں ان کو سزا ہوئی، تو مولانا محمد عباس نقوی کے بیٹے علی رضا، مولانا علی رضا نے اس بندے کی قصاص دیت دے کر انہوں نے تقریباً 17.5 لاکھ روپے اس مقتولہ کے ورثہ کو ادا کیے اور وہ مولوی بشیر عابدی جو ہے وہ رہا ہو گئے. بات یہاں پر نہیں رکتی، بات آگے چلتی ہے. بات آگے کیا چلتی ہے کہ وہی زناکار، وہی قاتل، وہی سفاک بھیڑیا جس نے اپنے بدن پہ عبا قبا امامہ جو ہے وہ اوڑھ کر میرے مکتب کی تضحیک اور ذلت کا سبب بن رہا تھا، اس کو جامعہ مہدویہ میں دوبارہ مولوی علی رضا نقوی نے پرنسپل جو ہے وہ رکھ لیا، وہ بطور پرنسپل خدمات انجام دینے لگا. اب یہ لمحہ فکریہ ہے میرے مکتب کے لیے، میری قوم کے لیے. آج میں مولانا مظہر عباس نقوی صاحب سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوالات کیا ہیں کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا جو ایک معتبر حوالہ ہے، حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر لاہور پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، یہ دو وہ ادارے ہیں جو ہمیشہ تدریسی عمل میں اور ملت شیعہ کے جو حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں یہاں پر حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر لاہور کی مداخلت ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے. اور پھر وفاق المدارس شیعہ پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حساس عنوان سے ہونے والے مظالم کو روکے اور ظالم سے متحارب ہوں اور مظلوم کے طرفدار ہو جائے. لیکن مجھے بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حجت الاسلام آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی مد اللہ العالی کی جو مصلحتاً خاموشی ہے اس پر ایک سوالیہ نشان میں مرتب کر رہا ہوں، اور کچھ سوال جو ہیں وہ مولانا مظہر عباس نقوی صاحب کریں گے. لیکن میں آج انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی خوش دلی کے ساتھ، انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ حوزہ علمیہ جامعۃ المنصر کے پرنسپل آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب اور وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے سربراہ جناب علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ جامعہ مہدویہ کی جو ایک میرے مکتب کی جو ایک میراث ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ جامعہ مہدویہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے متولی بانی مولانا باقر حسین نقوی علی مقامہ کے ہونہار فرزند سپوت اور علمی طور پر وہ یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ اس مدرسے کے انتظام و انصرام کو وہ از خود سنبھالیں. جب یہ وہاں پر بدنیت اور بدکردار لوگ اس کے امور انتظامی امور میں مداخلت کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مدرسہ
ان کی میراث ہے، ان کے والد کی وہ متروکہ، اگرچہ وہ امام کے نام سے وقف کر دی گئی، لیکن پھر بھی چونکہ جس شخص نے اس کی بنیاد رکھی، جب تک اس کے ورثہ یعنی کہ وارث موجود ہیں، ان کا یہ آئینی اور شرعی استحقاق ہے کہ وہ اس مدرسے کے انتظامی امور از خود سنبھالیں۔ لیکن مولوی محمد عباس نقوی، مرحوم و مغفور کے فرزند مولوی علی رضا نقوی، جو کاروان حج ولی العصر کے حوالے سے کام بھی کرتے ہیں، انہوں نے اس میں وہ رخنہ اندازی ڈالی ہے، بلکہ اس مدرسے کو بیچ کر، اس کو ٹھیکے پر دے کر، اور اس مدرسے سے جو آئمہ معصومین کے اسماء گرامی کندہ ہیں ان کو مٹانے کا جو اس نے عزم کر رکھا ہے، اس پر اہالیان توبہ ٹیک سنگھ سراپے احتجاج ہیں۔ جب معاملہ صدائے ابوذر فورم پر پہنچا تو میں اس کو اپنی شرعی اور قانونی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں اس پر صدائے احتجاج بلند کروں، اور میں علامہ مظہر عباس نقوی کا ہم رکاب بن کر، ان کے برابر کھڑا ہو کر، ان کا طرفدار ہو کر میں حق کا ساتھ دوں۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، انسپیکٹر جنرل پولیس عبدالکریم صاحب سے، اور اس کے علاوہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو پاکستان میں مذہب کے نام پر دہشت گردی یا ملک دشمنی یا فتنہ پروری کا سبب بننے والے لوگ ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں۔ میری آج یہ خواہش ہے کہ میں اس حوالے سے آج اداروں کو متوجہ کروں اور ان کو اس معاملے میں مداخلت کے لیے میں عرض کروں کہ آپ اس مدرسے کو فی الفور مکفل کریں، اور حکومت اس کا انتظام انصرام سنبھال کر اس کے حقیقی وارث علامہ مظہر عباس نقوی کے حوالے کریں، اور اس کے بعد ایک اہالیان توبہ ٹیک سنگھ کے روسا ذمہ دار شیعہ افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے جو علامہ مظہر عباس نقوی کی قیادت میں ہو، اور باہمی مشاورت سے اس دینی مدرسہ کی جاری رکھنے کے لیے اس میں اپنی خدمات انجام دے۔ یہ میری خواہش ہے، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جو میرا پیغام تھا۔ آج میں نے اس پر ایک خصوصی بیان دیا ہے جو اداروں تک پہنچے گا، جو عوام تک پہنچے گا، اور جو پاکستان میں بسنے والے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کے نام کو ذلت، رسوائی اور جگ ہسائی کا سبب بننے والے لوگوں کے مکروہ چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔